اسٹوڈیو میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، عید سے قبل شہر اولیہ کی خوبصورتی میں ہوگا اضافہ۔ کمشنر ملتان کا عید پر شہر کی خوبصورتی بارے پلان تشکیل، شہر کی صفائی اور تزئین و آرائش بارے ہنگامی بنیادوں پر کام کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ قادرپور راں تا خانیوال روڈ، شجاباد روڈ تا ہائی کورٹ روڈ کو ماڈل روڈ کا درجہ تفویض کر دیا گیا۔ ڈویژنل انتظامیہ نے عید پر شہر کی خوبصورتی بارے پلان تشکیل دے دیا۔ کمشنر شان الحق نے شہر کی صفائی و تزئین و آرائش کے بارے میں ہنگامی بنیادوں پر کام کی ہدایت کی۔ قادرپور راں تا خانیوال روڈ، شجاباد روڈ تا ہائی کورٹ روڈ کو ماڈل روڈز کا درجہ تفویض کیا گیا۔ شان الحق کا کہنا تھا کہ ماڈل روڈز پر تیار درخت لگائے جائیں گے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اسٹریٹ لائٹس کی بحالی اور تجاوزات کے خاتمے کا ہدف دیا گیا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عام شاہراہوں کے ساتھ گلی محلوں کی صفائی کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو علائشوں کو فوری ٹھکانے لگانے کے بارے میں پلان بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کمشنر نے نئی یونین کونسلز میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ پی ایچ اے تمام گرین بیلٹس میں خراب پودوں کی چھانٹی کرے گا۔ صاف ماحول اور آلودگی کے خاتمے کے بارے میں پلان تشکیل دیا جائے۔ واسا پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے آگاہی مہم چلائے۔ کورونا وبا کے ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے شجرکاری کی جائے۔ چیف جسٹس پاکستان کے احکامات پر شہر کی خوبصورتی اور صفائی کے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ عوام کو ایک اور بجلی کا جھٹکا، نیپرا نے بجلی کی قیمت ₹1.88 فی یونٹ بڑھا دی ہے۔ ملتان چیمبر آف اسمال ٹریڈرز نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ ₹1.88 اضافے پر چیمبر آف اسمال ٹریڈر پھٹ پڑا۔ قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بجلی کو مزید مہنگا کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ مطالبہ نہ مانا گیا تو حکومت کو تاجروں کی ملک کی ہڑتال اور احتجاجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے شدید منفی اثر پڑیں گے اور خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کی ٹیم کو سمجھنا چاہیے۔ پہلے بھی ہمارا کاروباری حجم کم ہو چکا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ چکی ہے، تو ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ملک گیر جو ہے نا، ان کو احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظفر اقبال صدیقی نے بتایا کہ بجلی پہلے ہی اتنی مہنگی ہے کہ بل ادا نہیں ہوتے۔ بجلی کی قیمتوں میں نیا اضافہ کاروبار پر بہت زیادہ منفی اثر ڈالے گا۔ ایک بجلی ملتی نہیں ہے، اوپر سے پہلے بھی ریٹ زیادہ ہیں، اور اس کے بعد پھر ₹1.88 یونٹ مہنگا ہونا ناقابل قبول ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ نہ ہماری انڈسٹری برداشت کر سکتی ہے، نہ ہمارا ٹریڈنگ سیکٹر برداشت کرتا ہے۔ ظفر اقبال صدیقی کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان میں تبدیلی مثبت انداز میں دیکھنا چاہتے تھے، نہ کہ مہنگائی کی صورت میں۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ اقبال صادق، ملتان۔ شہر اولیہ میں ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ڈینگی کے خلاف ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ایئر کولر کے استعمال پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے ایئر کولر کے استعمال پر دفعہ 144 لگانے کے لیے پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ انتظامیہ نے مون سون کی بارشوں کی وجہ سے ڈینگی کے خلاف مہم تیز کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے ایئر کولرز کے استعمال پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کرنے کے لیے حکومت پنجاب کو خط لکھ دیا ہے۔ بغیر چھت کے کباڑ خانوں، کھلے ٹائر سٹورز اور اوپن واٹر ٹینکس پر بھی پابندی عائد کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ ڈی سی آفس میں ڈینگی کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈینگی کنٹرول روم ڈینگی بارے شہریوں کی شکایات پر متعلقہ محکمے کو آگاہ کرے گا۔ تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں کو ڈینگی بخار کا مشتبہ مریض سامنے آنے پر فوری رپورٹ کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ ٹڈی دل کی افزائش کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری کا انسداد ٹڈی دل کے اجلاس بارے بڑا فیصلہ۔ بارش کے بعد فوری طور پر چولستان میں اسپرے کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت انسداد ٹڈی دل مہم کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور مصرف خان سیال، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شعیب جدون نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی ایم ڈی سی ڈی اے رانا سلیم احمد، ڈائریکٹر لائف سٹاک، ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر سید تنویر حسین، ڈائریکٹر ایگریکلچر جمشید سندھو، ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ نجم الحسن سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی شریک تھے۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ چولستان اور ملحقہ علاقوں میں ٹڈی دل کی ممکنہ افزائش کو ختم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنایا جائے۔ انسداد ٹڈی دل کے چولستانی علاقہ جات میں مانیٹرنگ اور اطلاعی نظام کو مزید بہتر بنایا جائے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے چولستانی علاقہ جات، سوریا، گونیا، نواکوٹ، بلوٹا، مانٹو مٹا کے مقامات پر اسپرے ٹیموں کے کیمپ قائم کیے جائیں۔ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈی پی اے پی ٹی ایم اے سے انسداد ٹڈی دل مہم کے لیے 28 اسپرے گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔
اور بہاول نگر میں لاکھوں طلباء کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام، پوسٹ گریجویٹ کالج میں بی ایس کمپلیکس منصوبے کا آغاز کر دیا۔ پنجاب حکومت نے منصوبے کے لیے ابتدائی گرانٹ 3 کروڑ روپے جاری کر دی۔ بی ایس کمپلیکس کا میگا پروجیکٹ 16 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ بہاول نگر میں حکومت کا تعلیم دوست اقدام بی ایس بلاک کی منظوری کے بعد پوسٹ گریجویٹ کالج میں بی ایس کمپلیکس کے لیے 3 کروڑ کی ابتدائی گرانٹ جاری کر دی گئی۔ 3 کروڑ روپے وہ حکومت پنجاب نے جاری کر دی ہے اور اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے۔ پرنسپل انور بھٹی نے روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعیناتی کے بعد میں نے پروپوزل بھیجا تھا جو پنجاب حکومت نے منظور کر کے تعلیم دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ اس سے ضلع کے اسٹوڈنٹس کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ ایک منیمم فیس کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ ایک خوشخبری ہے لوگوں کے لیے کہ ان کے بچوں کو ڈور سٹیپ کے اوپر اعلیٰ تعلیم کی سہولیات میسر ہوں گی۔ بی ایس کمپلیکس 16 کروڑ روپے کی خطی رقم سے مکمل ہوگا۔ یہ میگا پروجیکٹ بہاول نگر کے اسٹوڈنٹس کے لیے یقیناً ایک بڑا تحفہ ہے۔ بی ایس کلاسز کے اثرات سے لاکھوں طلبہ مفید ہوں گے اور انہیں گھر کی دہلیز پر جدید تعلیم کم قیمت پر دستیاب ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا فیصل رحمان، بہاول نگر۔ ابھی خبر یہ ہے کہ ملتان کی جیلوں میں قیدیوں کو بر وقت کھانا نہ ملنے کا خدشہ، راشن پہنچانے والے ٹھیکیداروں کو کروڑوں کی ادائیگیاں نہ کی جا سکیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کل سے جیلوں میں راشن کی سپلائی متاثر ہونے کا خطرہ، 4 ماہ سے راشن پہنچانے والے ٹھیکیداروں کو کروڑوں کی ادائیگیاں نہ کی جا سکیں، جس کی وجہ سے ٹھیکیدار معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ ٹھیکیداروں نے کل سے جیلوں میں راشن کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں، ایک پیسہ نہیں ملا، ہم مال دے دے کے تھک چکے ہیں، ہم اپنے گھر کے زیور تک بیچ چکے ہیں اور مالی بدحالی کا شکار ہیں۔ فنانس نے بجٹ ایشو کر دیا ہے، محکمہ والے آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ ٹھیکیدار وسیم ضیاء نے روہی کو بتایا کہ معاہدے کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات راشن کا بل ہر ماہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیور تک فروخت کر چکے ہیں۔ ہم پھر پرسوں سے یا کل سے یا پرسوں سے مختلف جو ٹھیکیدار ہیں نا، ہر جیل کے اوپر سٹرائک کریں گے اور مال بھی نہیں دیں گے، مال سپلائی بند کر دیں گے۔ وسیم ضیاء کا مزید کہنا تھا کہ جیل خانہ جات حکام کو بارہا صورتحال سے آگاہ کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے پری سروس ٹریننگ کورس مکمل کرنے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے پری سروس ٹریننگ کورس مکمل کرنے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عشرت عباس کو خانیوال میں تعینات کر دیا گیا۔ بہاڑی سے تعلق رکھنے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناصر محمود سیال کو بہاولپور، جبکہ بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سردار فیصل نبی خان کو لودھرا تعینات کر دیا ہے۔ منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد صفدر کو سیالکوٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب بغیر امتحانات طلبہ اگلی کلاسوں میں پروموٹ ہو جائیں گے۔ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اعلان، فنی تعلیم اداروں کے طلبہ کی بغیر امتحانات اگلی کلاسوں میں ترقی کی پالیسی کی منظوری دے دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کرونا وائرس کے باعث فنی تعلیمی بورڈز کے متاثر ہونے والے طلباء کو بغیر امتحان اگلی کلاسوں میں پروموٹ کرنے کی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت اسلم اقبال کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پالیسی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں تعلیمی بورڈ کو پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے ایک چھتری تلے لانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ فنی تعلیم بورڈز کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، فنی تعلیمی اداروں کی لیب کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے انڈسٹری کی ضروریات کے مطابق جدید کورسز تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا مقصد فنی تعلیم کے اداروں کو ایک چھت تلے لانا ہے۔ اس ریگولیٹر ادارے کے قیام کے لیے اسے مکمل فعال کریں گے۔ ادھر خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یا خان کا احسن اقدام، پہلی بار اساتذہ اور سٹاف کو تعریفی اسناد دی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کا کہنا تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو اعلیٰ کارکردگی یونیورسٹی کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں تقریب سجائی گئی۔ اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے اساتذہ اور اسٹاف میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کا کہنا تھا کہ ادارے صدیوں میں بنتے ہیں اور دنوں میں بگڑتے ہیں۔ آج خواجہ فرید یونیورسٹی کے پروجیکٹ کو پورے پاکستان میں سراہا جا رہا ہے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ کے پروجیکٹ یونیورسٹی کے نام سے ہی فروخت ہو رہے ہیں۔ If you see the publication, if it was 120 and this was from your side, except one paper, I did not contributed anything. So whole contribution is from your side.
I just put some catalyst, I just make some arrangements, I just asked you people to increase your efficiency. वाइस चांसलर का कहना था कि फंड्स के इजरा में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ही मुश्किलात पैदा करते हैं। आज पहली बार 240 मिलियन रुपए के फंड्स का इजरा हो रहा है। First time in the history of the university, we got the funding in terms of the salaries, in the lieu of the salary from government of the Punjab, and this is 240 millions. This means I think so. तो हम जो फाइनेंशियल क्रंच और ये सारी चीजें उस टाइम में हुई जब कोरोना भी था, मसाइल भी थे, लेकिन हमने बाकी छोटी मोटी हर्डल के साथ साथ ये रिसर्च और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की तरफ आए। वाइस चांसलर और डेन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर असगर हाशमी ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल फैकल्टी और स्टाफ में तारीफी इसनाद तकसीम की। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसम सदीक, रोही, रहीम यार खान। एक बारिश ने वासा कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुल्तान, सूरजकुंड और रंगील रोड पर बारिश से क्राउन फेलियर। रहनुमा तहरीक इंसाफ सज्जाद हमीद ने कहा कि सीवरेज लाइन नहीं डलवाई जाती तब तक रोड की तामीर का कोई फायदा नहीं। जुनैद अलमर की रिपोर्ट। मुल्तान का सूबाई हल्का 217 का बड़ा मसला सूरजकुंड रोड बन गया। सूरजकुंड रोड की तामीर मुकम्मल होने से पहले बड़ा क्राउन फेलियर सामने आ गया। रंगीनपुर में रोड पर क्राउन फेलियर होने पर रहनुमा तहरीक इंसाफ सज्जाद हमीद का कहना था कि एक बारिश ने रोड का पोल खोल दिया है। सब वाजे हो चुका है कि रोड की क्या सूरत हाल है। इतना पैसा जब लग रहा है इस रोड पे तो नीचे से बुनियाद ही जब ठीक नहीं होगी रोड तो बैठ जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से ये परसों सच सामने आ गया कि ये नीचे से हालात है। महकमा तो ओके दे रहा था, एनओसी दे रहा था कि जी नहीं कुछ भी नहीं होगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इलाका मकीनों का कहना था कि जिंदगी खतरे में है, किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। इंतजामिया होश के नाखून ले। यहाँ से बैठे हुए तो आगे भी बैठेगा रोड और आगे और मजीद बैठा हुआ है। इससे ज्यादा बहुत खतरा है। यहाँ जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान भी हो सकता है। किसी वक्त कोई भी हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 40 साल पुरानी सीवरेज लाइन मौजूद है। जब तक सीवरेज लाइन नहीं डलवाई जाती तब तक रोड की तामीर का कोई फायदा नहीं। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने अशरफ फरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए फाल किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि लोधरा में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 17 जुलाई से 23 जुलाई 2020 के दौरानिये में 6330 बार मार्केटों के मुआयने किए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने खिलाफ वर्जी के मुर्तकब 316 अफराद को मजमूई तौर पर 2,58,400 रुपए जुर्माना किया। लोधरा के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 15 गिरां फरोशों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी करवा दिया। दुनिया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 2,995 बार मार्केटों के मुआयने किए। 151 गिरां फिरोशों को 1,38,200 रुपए जुर्माना किया गया। 7 अफराद के खिलाफ प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। कहरोड पक्का के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मुख्तलिफ मार्केटों के 1,453 बार मुआयने किए। 68 दुकानदारों को 81,600 रुपए जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की कि मार्केटों के मुआयने को यकीनी बनाएं और इशाए फरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए अपना फाल किरदार अदा करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी बोर्ड ने अथॉरिटी के सालाना बजट 2020-21 की मंजूरी दे दी। खरीदारी के लिए कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। हेडक्वार्टर में चेयरमैन फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट की ज़ेरे सदारत PFA बोर्ड का 33वां इजलास हुआ। DG फूड अथॉरिटी इरफान मेमन समेत दीगर बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में बोर्ड ने पंजाब फूड अथॉरिटी के सालाना बजट 2020-21 की मंजूरी दी। दौरान ड्यूटी जख्मी या शहीद होने वाले मुलाजमीन के लिए खसूसी इमदाद की भी मंजूरी दी। बोर्ड ने हुकूमत पंजाब की तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक शहीद की बेवा या बच्चे को मुलाजमत देने की भी मंजूरी दी। इजलास में खरीदारी के लिए कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस की मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने के लिए खसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई। नकारा गाड़ियों की नीलामी और नई गाड़ियां खरीदने के लिए हुकूमत को दरख्वास्त करने पर मंजूरी दी गई। डिपो की हिफाजत के लिए 50 स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स रखने की मंजूरी दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस फीसों में तरमीम की मंजूरी दी गई। इजलास में सख्त मुशक्कत और लंबी ड्यूटी देने वाले बाइक स्क्वाड के लिए खसूसी अलाउंस मंजूर किया गया।
پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن کی اسامیوں پر بھرتیاں کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں احساس پروگرام کے تحت ڈسپوزل آف ایکسیس فوڈ ریگولیشن کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق رائے ہوا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے متیتل روڈ پر پروڈکشن یونٹ فار پاور ویل چیئر اینڈ بریل پرنٹنگ پریس کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کا معذور افراد کے لیے بہترین اقدام، محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے پروڈکشن یونٹ فار پاور ویل چیئر اینڈ بریل پرنٹنگ پریس کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ پروڈکشن یونٹ مرتیتل روڈ پر واقع سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں ایک کنال کی جگہ پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے 14 کروڑ کی گرانٹ وہ فراہم کر دی گئی ہے اور اس میں پاور ویل چیئرز، سمارٹ کینس جو کہ بلائنڈ پرسنز کے لیے ہوں گی، اور ساتھ میں بریل پرنٹنگ پریس بھی یہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے گا۔ پروڈکشن یونٹ کی اسکیم کے لیے 14 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ فوکل پرسن ADP اسکیم عبد المالی کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام پر 1 کروڑ 88 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ بلڈنگ کے لیے 1 کروڑ 88 لاکھ روپے کا تخمینہ تھا، تو انشاءاللہ اسی میں ہی یہ مکمل ہوگی۔ اس کے بعد باقی جو اخراجات ہوں گے اس میں میٹیریل پرچیز کیا جائے گا، سٹاف اور باقی کنٹیجنسیز کے جو ایکسپینڈیچرز ہوں گے وہ اسی اسکیم میں پورے کیا جائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ اسکیم کے لیے تعمیراتی کام دسمبر 2020 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ اور اب لگائیں گے روہی کا چکر نیوز راؤنڈ اپ میں۔ میاوالی میں مانسون کے باعث ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب نے حفاظتی اقدامات کے لیے اسکولوں کو ہدایات جاری کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پلے گراؤنڈز اور کمروں کی چھتوں پر نکاسی آب کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے، گھاس کی کٹائی اور کوڑا کرکٹ کو فوری ٹھکانے لگایا جائے، احکامات کی خلاف ورزی پر اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر شہر اولیہ میں سڑکوں کی صفائی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عید کے موقع پر شہر کی مرکزی شاہراہیں چمکانے کا ٹاسک دے دیا۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے حوالے سے تحصیل انتظامیہ انتظامات کے لیے متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کروڑ آصف اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ DSP اور انجمن تاجران سمیت میونسپل کمیٹی کروڑ کے افسران نے شرکت کی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کورونا SOPs کی مانیٹرنگ کے لیے اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ندیم سیال نے مویشی منڈی دنیا پور کا دورہ کیا۔ انہوں نے مویشی منڈی میں سہولیات کی چیکنگ کی، جانوروں کے پینے والے حوض دیکھے اور فروخت کنندہ اور خریداروں کے لیے پینے کا پانی اور سایہ دار جگہ کا جائزہ لیا۔ تاجر اتحاد گروپ کے صدر مون شیخ کی قیادت میں DPO مظفر گڑھ سید ندیم عباس سے ملاقات۔ DPO نے تاجروں کو مکمل تحفظ کا یقین دلایا۔ سید ندیم عباس نے تاجروں کو اپنی دکانوں اور شہر کے گنجان آباد علاقوں میں CCTV کیمرے لگانے کی بھی اپیل کی۔ ملتان میں عید الاضحیٰ پر کورونا کے مریضوں میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر تیاریاں۔ پرنسپل نشتر میڈیکل کالج نے CCU وارڈ سمیت 4 مختلف وارڈز کو خالی کر کے مکمل صفائی کرنے کے احکامات دے دیے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں میپکو کی کارروائیاں، 89 بجلی چور پکڑ لیے گئے۔ بجلی چوروں کو 24,87,000 روپے کے جرمانے کر دیے گئے۔ تونسا شریف میں کلمہ چوک پر شہری کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا۔ چوری کی واردات کی CCTV فوٹیج روہی نے حاصل کر لی۔ CCTV فوٹیج میں چور کی شکل واضح ہے۔ متاثرہ شہری ثناء اللہ کا موٹر سائیکل فوری برآمد کرنے کا مطالبہ۔ فرسٹ ایئر اور تھرڈ ایئر میں سپلی والے طلبہ کو کورونا بھی خاطر خواہ فائدہ نہ پہنچا سکا۔ اسلامیہ یونیورسٹی نے فرسٹ ایئر اور تھرڈ ایئر پاس کرنے والے طلبہ کو داخلہ مہم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ایک سپلی والے یا کم نمبر والے طلبہ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکیں گے۔ میاوالی میں ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کی فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ پولیس، سول ڈیفنس، اریگیشن، ہیلتھ، ایجوکیشن، لائف سٹاک اور دیگر متعلقہ ادارے شریک ہوئے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ریجنل بلڈ سینٹر بہاولپور میں خون کے عطیات میں کمی آ گئی۔ تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر کے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ سربراہ بلڈ سینٹر عظما چوہان نے کہا ہے کہ عوام خون کے عطیات دیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ وائرس اور گرمی کے باعث بلڈ ڈونرز کی تعداد تشویشناک حد تک کم ہو گئی۔ سربراہ بلڈ ریجنل سینٹر بہاولپور ڈاکٹر عظما چوہان نے عوام سے خون کے احتیاط دینے کی اپیل کی ہے تاکہ تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر کے مریضوں کی جان بچائی جا سکے۔ بلڈ کی سپلائی کی حالات تو اس سے اور برے حالات جا رہے ہیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب بلڈ نہیں دے پا رہے، لیکن دیکھیں جن مریضوں کو بلڈ چاہیے، جن کو تھیلیسیمیا ہے، جن کو بلڈ کینسر ہے، خون کی کمی کے دیگر امراض ہیں، انہیں تو خون مکمل طور پہ چاہیے۔ ان کے لیے تو
कोरोना सर्दी गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर उस्मा चौहान के मुताबिक ब्लड डोनर्स की कमी के बाद थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून की फराहमी भी कम हो गई है। डोनर्स का कहना था कि जो सेहतमंद हैं उन्हें खून की अहमियत का अंदाजा नहीं। खून के एहतियात देकर नन्हे बच्चों की जान बचानी चाहिए। लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि शायद उनको खून की अहमियत का इतना नहीं पता। अगर वो एक बार हॉस्पिटल आके यहाँ ब्लड बैंक में देखें और खून का अतिया करने आए तो फिर उनको पता चलेगा कि खून की क्या अहमियत है। थैलेसीमिया सेंटर्स में आने वाले बच्चों को ब्लड के 100 बैग्स की जगह अब सिर्फ 30 बैग्स रोजाना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे खून लगवाए बगैर ही वापस चले जाते हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, शहरी अंगीठियों की खरीदारी के लिए लोहा मार्केट का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ईद पर बारबेक्यू करना भी जरूरी है। ईद कुर्बान पर बारबेक्यू पार्टी करने के लिए शहरियों ने अंगीठियां खरीदना शुरू कर दी। मशीनों और मुख्तलिफ बर्तनों की भी खरीदारी अरूज पर है। ये सीजन होता है हमारा अंगीठियों का, सलाखों का, कीमे की मशीन वगैरह, ये आजकल तो ये चलती है अपना, और ये सीजन होता है बकरा ईद फुल। मार्केट में अंगीठियों की कीमत 400 से 800 रुपए तक है। शहरियों का कहना है कि अंगीठी महंगी बहुत है मगर लेना भी जरूरी है। ईद कुर्बान पर बारबेक्यू जरूरी है। अंगीठियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं, इनकी पसंद तो आ रही हैं, लेकिन अभी पसंद कर रहे हैं, देखते हैं कौन सी लेते हैं। ये वाली अच्छी है। दूसरी जानिब दुकानदार भी ज्यादा सेल होने से खासे खुश नजर आए। कहते हैं यही तो हमारा सीजन है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रोही से फिल वक्त इतना है। ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइंस।